رضا رب السماء مذ عرفت الله ربي حلوة حلوة حلوة. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورۃ آل عمران وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون في السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس زندگی کو ختم کرنے کے بعد جب انسان آخرت میں اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو وہاں پر اس تقویٰ کے اس کو کیا نتائج اور ثمرات ملیں گے، ان کا ذکر آج کی اس نشست میں انشاءاللہ آئے گا. تو یہاں یہ بات آغاز میں ہی ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جنت میں داخلے کے لیے بنیادی شرط ہے تقویٰ، جس کو آپ کہتے ہیں نا ہمارے ہاں کی پری کوالیفیکیشن اور پری ریکوزٹ، یعنی جو بنیادی لازمی شرط ہے وہ تقویٰ ہے. اسی لیے متقین کے لیے ہی یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی کہ جنت یہ ٹھکانہ متقین کا ہے. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 سے 135 میں جو آغاز میں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، سرعت اختیار کرو، دوڑو، تیزی اختیار کرو اپنی پروردگار کی مغفرت کے حصول کے لیے، وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کے لیے، ارضها السماوات والارض، جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کی طرح ہے. یعنی اتنی نہیں بلکہ آسمانوں اور زمین کی وسعتیں ختم ہو جائیں گی لیکن جنت کی وسعتیں برقرار رہیں گی. اعدت للمتقین، یہ جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، یعنی اس کے مستحق، اس کے وارث، اس میں داخل ہونے والے وہ متقین ہوں گے. اور ان متقین کی صفات کا کچھ تذکرہ مزید جو ہے ہمارے سامنے یہاں پہ آتا ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو لگانے والے، کھپانے والے، معاملہ خواہ کشادگی کا ہو یا تنگی کا ہو، دونوں صورتوں میں اللہ کے راستے میں لگانے اور کھپانے والے. والکاظمین الغیظ، وہ جو غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے. واللہ یحب المحسنین، تو اللہ ایسے محسنین کے ساتھ محبت فرماتا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، وہ لوگ جب وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھیں یا اپنی جانوں پر ظلم توڑ بیٹھیں، ذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کون ہے گناہوں کا معاف فرمانے والا سوائے اللہ کے. ولم یصروا علی ما فعلوا، اور وہ اڑتے نہیں ہیں، انسسٹ نہیں کرتے، اصرار نہیں کرتے اس پر جو انہوں نے کیا ہے، جو ان سے کمزوری اور کوتاہی سرزد ہوئی ہے. وہ ہم یعلمون، اس حال میں کہ وہ جانتے ہوں، وہ جانتے بوجھتے ہوئے اپنی کسی کوتاہی پر اڑتے نہیں، اصرار نہیں کرتے، اس کے لیے غیر ضروری معذرتیں اور بہانے نہیں بناتے ہیں. تو یہ آپ نے نوٹ فرمایا کہ یہ ساری جنت جو ہے بتایا گیا کہ یہ بنائی گئی ہے، سواری گئی ہے، سجائی گئی ہے اعدت للمتقین، متقین کے لیے. اور متقین کے لیے جنت کے مزوں کا تذکرہ یہ سورہ زاریات کی آیات 15 تا 19 میں آتا ہے. فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ وہ تو باغات اور چشموں میں ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم، لے رہے ہوں گے جو کچھ انہیں ان کا پروردگار عطا فرمائے گا، یعنی خوشی خوشی اللہ سے وہ حاصل کر رہے ہوں گے. انہم کانوا قبل ذالک محسنین، اس لیے کہ وہ اس سے پہلے محسنین میں سے تھے، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اللہ کی بندگی اور اللہ کے تقوی کا حق ادا کرنے والے تھے. اس سے پہلے یعنی آخرت سے پہلے دنیا میں جو دنیا کی امتحانی زندگی ان کو ملی تھی، اس کے دوران جو ہے وہ بڑی خوبصورتی سے اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے والے تھے. اور اس جنت کے حصول کے لیے انہوں نے دنیا کی لذتیں اور دنیا کے مزے قربان کیے تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون،
وہ رات کے اوقات میں کم ہی سویا کرتے تھے، رات ساری غفلت کی نیند میں سو کر نہیں بسر کرتے تھے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، بلکہ وہ راتوں کے پچھلوں پہروں میں اٹھ کر سحر کے وقت میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور یہ تو حقوق اللہ کی ادائیگی کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ فرض نمازیں باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنے والے تھے، بلکہ رات کے پچھلے پہر میں جبکہ پروردگار سمائی دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور جب اس کی طرف سے صدا لگتی ہے کیونکہ ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، وہ ہے مجھ سے دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، اس موقع پر وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے والے تھے۔ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں کے اندر ایک متعین حصہ تھا، حق تھا سوال کرنے والوں کے لیے بھی اور محرومین کے لیے بھی، یعنی وہ حقوق اللہ کی ادائیگی میں بھی بڑے مستعد، فرائض سے آگے بڑھ کر رات کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں جو ہے گڑ گڑاتے تھے، استغفار کرتے تھے، اور وہ حقوق العباد کی ادائیگی میں بھی بڑے مستعد تھے۔ وہ ان اپنے مال کو اپنی ملکیت سمجھ کر نہیں بلکہ اپنے پاس امانت سمجھ کر اس کو صرف کرتے اور خرچ کرتے تھے، سوال کرنے والوں کے لیے بھی اور محرومین کے لیے بھی جو ہے ان کے مالوں میں حصہ ہوتا تھا۔ اور یہی وہ خوش قسمت ہیں جنہیں متقی، جنہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ فرمایا سورہ قمر آیات 54 اور 55، ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک وہ بندے جنہوں نے دنیا میں تقوی کا رویہ اور روش اختیار کی وہ تو باغات اور نہروں میں رہیں گے، یعنی وہ جو ہیں وہ آخرت میں انہیں ان کے لیے باغات اور نہریں ہوں گی۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ایک بہت ہی عمدہ مقام میں اس کامل اختیار رکھنے والے حقیقی بادشاہ کے قرب میں، یعنی بادشاہ حقیقی اللہ سبحانہ وتعالی عز و جل کا قرب ان متقین کو حاصل ہوگا۔ اور اسی طریقے سے یہ تقوی، اسے بہترین زاد راہ تو شاید سفر قرار دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 197 میں فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ لے لیا کرو، یعنی یہ جو آخرت کے مسافر ہیں، ویسے تو یہ آیت نازل ہوئی ہے حج پر جانے والوں کے لیے، لیکن اس کے اندر یہ عمومی پیغام بھی موجود ہے کہ راہ زندگی کے مسافروں، آخرت کے مسافروں، زاد راہ لے لیا کرو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور سب سے بہترین زاد راہ وہ تو تقویٰ ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی جو ہے وہ خوشنودی حاصل ہوگی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 15 میں فرمایا للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، عند ربہم، ان کے پروردگار کے ہاں ہیں، جنات، وہ باغات، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے ندیاں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ جوڑے، ورضوان من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی، یہ جو ہے جو سب سے بڑی چیز ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، یعنی اللہ کی نگاہ سے اللہ چونکہ ظاہری اور باطنی سارے احوال کو دیکھنے والا ہے تو اللہ کے علم میں ہے، اللہ کو پتا ہے کہ کون متقی ہے یا کون غیر متقی، ان میں سے کوئی بھی اللہ کی نگاہ سے چھپا ہوا نہیں۔ سورہ نحل میں آیت نمبر 30 اور 31 میں جو بہترین ٹھکانہ جو جنت ہے، یہ متقین کے لیے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو ہے اس کا انعام فرمایا وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کیا ہی اچھا گھر، کیا ہی اچھا ٹھکانہ، کیا ہی اچھا مقام ہے متقین کے لیے۔ جنات عدن يدخلونها، وہ رہنے کے باغات جن کے اندر وہ داخل ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے ان باغات جن کے نیچے ندیاں جاری ہوں گی، لہم فیہا ما یشاءون، اور ان کے لیے وہاں پر وہ سب کچھ ہوگا جو کچھ وہ چاہیں گے، یعنی جو کچھ طبیعت چاہے وہ فوری طور پر ان کے لیے حاضر ہوگا۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اور اسی طریقے سے اللہ بدلہ دیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جزا دیتا ہے متقین کو۔ تو یہ ہے اللہ کی طرف سے بہترین بدلہ، بہترین ٹھکانے کی شکل۔ جنت میں داخلے کے وقت فرشتوں کا سلام، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس دنیا سے رخصتی پر ہی جو ہے، روانگی پر ہی، جبکہ موت کے بعد جو ہے اگلا سفر پر روانہ ہوتے وقت فرشتوں کی طرف سے سلام اور جنت کی خوشخبری۔ سورہ نحل آیات 31 سے 32 میں اس کا تذکرہ ہے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے متقی لوگوں کو جزا دیا کرتا ہے۔ الذین تتوفاہم ملائکۃ الطیبین، وہ لوگ جن کی روحیں
فرشتے قبض کرتے ہیں، انہیں وفات دیتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، پاکیزگی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں. یقولون سلام علیکم، تو فرشتے ایسی پاکیزہ روحوں کو کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو. ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، اور تم داخل ہو جاؤ اس جنت میں بسبب ان اعمال کے جو تم کیا کرتے تھے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے جو ہے خوشخبری، سلامتی کی جو ہے نوید فرشتوں کے ذریعے سے، اور اس اللہ کا یہ فرمان اور فیصلہ کہ جنت میں داخل ہو جاؤ جو تیار کی گئی ہے ان کے اعمال کی وجہ سے. جنت میں ان کو فرشتے ویلکم کریں گے، خوش آمدید کہیں گے. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور لے جائے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی تھی اللہ اپنے پروردگار کی طرف، الی الجنہ، جنت میں زمرا، گروہ در گروہ، وفود کی شکل میں. ایک باقاعدہ آپ یہاں پر بھی یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی وی آئی پی وفد آتا ہے تو اس کے لیے خصوصی طور پر جو ہے وہ راستے سجائے جاتے ہیں. ان کے لیے جو ہے جو گیسٹ ہاؤس ہے اس کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہی کچھ معاملہ جو ہے جنتیوں کے لیے ہے کہ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، تو لے جائے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی جنت کی طرف، گروہ در گروہ، بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ. حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، یہاں تک کہ جب وہ اس جنت پر پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے. یہاں پر غور کیجئے کہ مہمانوں اور وفود کے استقبال کے لیے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور جیل خانے کے دروازے بند ہوتے ہیں جو کہ قیدیوں کی آمد پر کھولے جاتے ہیں. تو یہ اعزاز و اکرام ہے جنتیوں کا کہ ان کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں. قال لهم خزنتها، اور ان کو جنت کے فرشتے جو گارڈز ہیں، جو داروغہ ہیں، وہ کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. فادخلوها خالدین، پس داخل ہو جاؤ اس جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے. تو ناظرین کرام، متقی لوگ بننا جنت میں داخلے کے لیے شرط لازم ہے. جنتی لوگوں کا اکرام اللہ تعالیٰ کے ہاں اس جنت میں کس طریقے سے ہوگا، اس کا کچھ ذکر جو ہے سورہ صاد کی آیات 49 تا 54 میں آتا ہے. فرمایا وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، بے شک متقی لوگوں کے لیے تو بہت ہی خوبصورت ٹھکانہ ہوگا. جنات عدن، یہ وہ باغات ہیں ہمیشہ رہنے کے، ریزیڈینشل گارڈنز، رہائشی باغات ہیں. وَفَتَّحَتْ لَهُمُ الْأَبْوَابُ، جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے. اس سے پہلے یہ تذکرہ ہم سورہ زمر کے حوالے سے پڑھ چکے. اب یہاں یہ بات دوبارہ اور واضح طور پر آئی کہ یہ دروازے جو ہیں ان کے لیے وہ باغات جن کے دروازے، رہنے کے باغات جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے. متکئین فیہا، اور وہ اس میں تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے. یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرہ، اور وہ وہاں پر بڑی کثیر تعداد میں پھل جو ہے وہ طلب کر رہے ہوں گے، آرڈر کر رہے ہوں گے. وعندہم قاصرات الطرف اطراب، اور ان کے پاس ہوں گی نیچی نگاہوں والیاں ہم عمر، اور جو ہے وہ ان کے لیے شخصیتیں. تو یہ پہلو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی حوصلہ افزائی، ان کو بہت ہی خوبصورت کمپنی، نیچی نگاہوں والی خوبصورت شخصیت اور نوجوان شخصیتوں کی شکل میں. ھذا ما توعدون لیوم الحساب، اور یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا بدلے کے دن، حساب کے دن کا، اور یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. ان ھذا لرزقنا، اللہ فرمائے گا بے شک ہے یہ ہے ہمارا رزق، ما لہ من نفاد، جس کو کبھی ختم نہیں ہونا ہے، جو کہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. پتہ چلا کہ جنت بھی اللہ کا رزق ہے. ہمارے ہاں جب بھی رزق کی بات آتی ہے تو اس کے حوالے سے دنیا کے چند ٹکڑے ہی جو ہے ہم اس کو رزق سمجھتے ہیں. تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے. تو اس اعتبار سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ ہے کبھی نہ ختم ہونے والا رزق. تو جب بھی انسان اللہ سے رزق کے حوالے سے دعا مانگے تو اس میں اس چیز کو پیش نظر رکھے کہ اللہ تعالیٰ کا عبد العباد ہمیشہ ہمیش کا رزق تو اللہ کی جنت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے بھی وافر حصہ عطا فرمائے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تقویٰ پیدا کیسے ہوتا ہے، یعنی کیا ذرائع ہیں جو اختیار کیے جائیں جن کے ذریعے سے تقویٰ پیدا ہو. تو اس میں سب سے جو اہم ترین ذریعہ ہے وہ تو یہ ہے کہ نیک اور سچے لوگوں کی رفاقت اختیار کرنا، جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں حکم بھی ہے اہل ایمان کو کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو،
اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ یعنی گویا کہ متقی شخص وہ جو خود پرہیزگار ہے، جو بچ بچ کر چلنے کی روش کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ قول کے بھی سچے اور فعل کے بھی سچے، جن کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہ ہو، ایسے سچوں کے ساتھ زندگی جو ہے وہ بسر کرے۔ اس لیے کہ نیک لوگوں کی صحبت ہوگی تو انسان کو نیکی حاصل ہوگی، اور برے لوگوں کی صحبت ہوگی تو اس کو بھی بری عادات اس کے اندر پیدا ہونے کے امکانات بڑھتے جاتے ہیں۔ انسان اگر خلوص اور اخلاص کے ساتھ فرمانبرداری کرتا رہے تو خود اسے اللہ تعالیٰ تقوی عطا فرماتا ہے، جیسا کہ سورہ محمد کی آیت نمبر 17 میں فرمایا، والذین اہتدوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا، زادہم ہدا، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ فرما دیا، وآتاہم تقواہم، اور اللہ نے انہیں تقوی بھی عطا فرمایا۔ تو گویا کہ مسلسل انسان اگر ہدایت کے راستے پر کاربند ہے، پوری صحیح خلوص دل سے کوشش کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اس کو نہ صرف ہدایت ملے گی بلکہ تقوی بھی ملے گا۔ قرآن مجید میں ایک مقام ایسا ہے جہاں ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کے سارے تقاضے، وہ کون سے کام کرنے ہیں جو کریں گے تو اللہ کے ہاں متقی شمار ہوں گے، یہ ہماری گفتگو کا آخری حصہ ہے، اور یہ مقام ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، جس میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کی بہت ہی جامع اور مانع تعریف، اور اس میں تقوی کے حصول کے لیے جو لازمی کام انسان کو اختیار کرنے چاہیے ان کا ذکر جو ہے بڑے ہی اختصار کے ساتھ فرمایا ہے۔ اور اس میں جو مروجہ تصور نیکی ہے، محدود، اس کی نفی کی گئی ہے۔ فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے، اپنے رخ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، یعنی یہ کہ یہ نیکی کا جو صرف ایک ظاہری اور محدود تصور ہے اس کی نفی کی گئی ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَن، بلکہ نیکی تو اصل میں اس کی ہے، من آمن باللہ، جو دل کی گہرائیوں سے ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکہ، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور کتابوں پر، والنبیین، اور انبیاء پر۔ تو یہ 5 ایمانیات یہاں پر پہلی شرط ہیں تقوی کے حصول کے لیے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اور اس نے مال دیا اس کی محبت کے باوجود قرابت داروں کو، والیتامى، اور یتیموں کو، والمساکین، اور محتاجوں کو، وابن السبیل، اور راستے کے مسافروں کو، والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں۔ گردنوں کے چھڑانے سے مراد اس زمانے میں غلامی کے توق سے جو ہے کسی کی گردن کو نجات دلانا تھا۔ آج کے دور میں کوئی اگر خدا نخواستہ معاشی طور پر کسی قرض کے بوجھ تلے جو ہے وہ دب چکا ہے تو وہاں اس سے اس کی گردن چھڑانا یہ بھی اسی ذیل میں آتا ہے۔ تو گویا کہ جہاں تقوی کی بات ہے تو سب سے پہلے جو 5 ایمانیات کے تذکرے کے بعد ابنائے نو کے ساتھ ہمدردی، اگر واقعی اللہ سے سچی محبت ہے تو اللہ کی مخلوق سے بھی محبت ہونی چاہیے، اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی سب سے پہلے فکر جو ہے، اور اس حوالے سے اللہ کی مخلوق کی بھلائی اور بہتری اس کا تذکرہ پہلے ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ ابھی یہ فہرست جاری ہے، ذوی القرابت داروں، والیتامى، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مسکینوں محتاجوں پر، وابن السبیل، اور راستے کے مسافر۔ راستے کے مسافر سے مراد یہ ہے کہ کوئی اپنے گھر میں اتنا بھی کھاتا پیتا کی نہ ہو، حالت سفر میں انسان کو کوئی نہ کوئی ایسی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ معاشی طور پر مجبور ہو جائے، تو ان کی بھی جو خدمت کے لیے، والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ جو اپنے عہد، وعدے اور معاہدے پورے کرنے والے جب بھی کوئی عہد کر بیٹھیں۔ گویا کہ نیکی کی لازمی جو ہے تقاضے جو ہیں ان میں دوسرے انسانوں کی ہمدردی، اس کے ساتھ ساتھ نماز کا قیام تاکہ ایمان باللہ کی اور تقویت حاصل ہو ایمان کو، اور زکوٰۃ کی ادائیگی، یہ گویا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی یہاں جملہ حقوق اللہ کی نمائندہ ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ لوگ جو اپنے عہد، وعدے اور معاہدے پورے کرنے والے جب بھی کوئی عہد کر بیٹھیں، تو اس اعتبار سے یہ وعدے کی پابندی، اس کا تذکرہ چونکہ تقوی کے بنیادی تقاضوں کے اندر بھی آیا ہے،
اور اس پہلو سے یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جس میں امانت کے حوالے سے جو ہے وہ احساس نہیں ہے، جو امانت کا پوری لوٹانے والا نہیں ہے۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور شخص کا کوئی دین نہیں ہے جس میں عہد کی پاسداری نہیں ہے۔ تو سارے معاملات کی درستگی کے لیے ایک بات کہ وہ اپنے عہد، وعدے اور معاہدے پورے کرنے والے، والصابرین، اور بالخصوص صبر کرنے والے، فی البأساء، تنگیوں کے اندر، والضراء، اور مضرتوں اور تکلیفوں میں، وحین البعث، اور لڑائی کے وقت، اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ تو اس پہلو سے آپ غور فرمائیے کہ ایک ہی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو متقی کے لیے لازمی شرائط ہیں، 5 ایمانیات، اس کے بعد ضرورت مندوں کی ضروریات پر خرچ کرنا، جو کہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے لے کر اور مسافروں اور گردنوں کے چھڑانے تک، یہ ساری مدات کا تذکرہ آیا۔ اس کے بعد آیا ذکر نماز کے قائم کرنے کا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا، جو کہ نماز سارے حقوق اللہ کی نمائندہ ہے اور زکوٰۃ سارے حقوق العباد کی نمائندہ ہے۔ اور پھر معاملات کے حوالے سے ایک بڑی ہی جو ہے جامع ہدایت یہ آئی کہ اپنے عہد، وعدے اور معاہدے پورے کرنے والے، والصابرین، ایک اور ضروری خصوصیت ان کی، اور بالخصوص صبر کرنے والے، فی البأساء، تکلیفوں کے اندر، والضراء، مضرتوں اور پریشانیوں میں، وحین البعث، اور لڑائی کے وقت بھی۔ تو اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی کہلانے کے مستحق ہیں، جو واقعی اپنے آپ کو جنہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اس کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ تو اس پہلو سے الحمدللہ ہماری یہ گفتگو جو تقوی کے موضوع پر 4 نشستوں میں جا کر مکمل ہوئی ہے، اور اس میں جو آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 سب سے آخر میں تلاوت کی گئی، اور اس کا ایک مختصر مفہوم اور ترجمہ آپ کے سامنے رکھا گیا، تو اس میں ایک متقی شخص کو جو کام کرنے ہیں ان کا بڑی ہی جامعیت کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ ہمارے سامنے تذکرہ آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تقوی کے تقاضے ہمیں پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس تقوی کے نتیجے میں ہم اللہ کی رضا والی زندگی بسر کریں، اور اللہ کی رحمتوں اور عنایتوں کے مظہر اللہ کی جنت میں اللہ کے فضل سے ہمیں داخل فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔